دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماہ رمضان کی تمام برکتوں سے معطر اور منور فرمائے۔ یقیناً آج کل ہم سارے دوست احباب ماہ رمضان کے اندر عبادات کے اندر قرآن پاک سنانے میں، قرآن پاک سننے میں مشغول ہیں، مگن ہیں۔ تو یہ ساری برکات ماہ رمضان کی ہیں اور ہماری نیکیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری تمام نیکیوں کو، ہماری تمام عبادات کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کا ایک اہم موضوع میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ایپیسوڈ کے اندر میں نے سوچا کہ ایک ایسی بات آپ کو بتائی جائے جو عموماً ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے 9-10 روزے گزرے ہیں تو عموماً یہ غلطی ہم کر جاتے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو روزہ ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو روزہ نہیں ہوتا۔ تو جن کو روزہ نہیں ہوتا وہ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ روزہ داروں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، روزہ داروں کے صبر کو چیلنج محسوس ہوتا ہے، صبر کو آزمانے والی ایک کیفیت محسوس ہوتی ہے انہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس کو روزہ ہے اور ایک روزہ دار نہیں ہے۔ تو جو روزہ دار نہیں ہے وہ روزہ دار کے سامنے پانی پی لیتا ہے، روزہ دار کے سامنے چائے پی لیتا ہے، روزہ دار کے سامنے کوئی چیز کھا لیتا ہے۔ تو یہ بڑا گناہ گار عمل ہے، بڑا برا عمل ہے اور شریعت نے اس کی اجازت ہرگز نہیں دی۔ شریعت نے منع کیا ہے کہ روزہ دار کے سامنے کوئی چیز نہ کھائی جائے، روزہ دار کے سامنے کچھ نہ کھایا جائے۔ اگر روزہ دار کے سامنے آپ کچھ کھائیں گے تو اس کے صبر کو چیلنج کریں گے، اس کے صبر کو آزمائیں گے، یہ بڑا برا عمل ہے۔ تو اس سے پرہیز کیا کریں۔ اور آج میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ یہ بات سمجھاتا ہوں کہ ایک شخص تھا، بخارا ایک شہر کا نام ہے، ایک گاؤں کا نام ہے، وہاں ایک شخص رہتا تھا جو مجوسی تھا، آگ پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کو خدا مانتا تھا، کافر تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ وہ ماہ رمضان کے اندر ایک دن اپنے بیٹے کو لے کے بازار میں خرید و فروخت کے لیے گیا، کچھ لینے کے لیے بازار کے اندر چلا گیا۔ تو جب گیا بازار میں، بازار تھا، چیزیں پڑی ہوئی تھیں، پھل تھے، فروٹ موجود تھے، تو اس کے بیٹے نے وہاں پھلوں میں سے کوئی چیز اٹھا کے کھانا شروع کر دیا۔ تھا ماہ رمضان، یہ یاد رکھیے گا، کھانا شروع کر دیا۔ وہ بیٹا کھا رہا تھا، باپ نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا، اس مجوسی باپ نے جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا تو ایک کس کے تھپڑ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے منہ پہ مار دیا اور کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ماہ رمضان چل رہا ہے، مسلمانوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مسلمان صبر کر رہے ہیں اور تو سر عام یہاں چیزیں کھا رہا ہے، تو سر عام یہاں فروٹس کھا رہا ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بیٹا کہنے لگا، بابا کون سی بات ہو گئی؟ روزہ ماہ رمضان ہے، یہ مسلمانوں کے لیے ہے، ماہ رمضان تو مسلمانوں کے لیے ہے، ہم نے کون سا صبر کرنا ہے اس مہینے کے اندر؟ ہم نے کون سے اعمال بجا لانے ہیں؟ تو باپ کہنے لگا، بیٹا ان کے صبر کو چیلنج نہیں کرنا، ہم نے ہے ماہ رمضان مسلمانوں کے لیے، لیکن ادب ہم بھی کریں گے۔ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ وہ صبر کر رہے ہیں، ہم ان کے سامنے چیزیں کھائیں گے، تو اس سے ہمارا خدا بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا، لوگ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ تو بیٹا آگے سے کہنے لگا کہ اے ابا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خود تو سارا دن گھر میں کھاتے رہتے ہیں، خود تو سارا دن کبھی پانی پی رہے ہوتے ہیں، کبھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کبھی چائے پی رہے ہوتے ہیں، تو خود تو سارا دن آپ کھاتے رہتے ہیں، اب میں نے کھا لیا تو آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ تو باپ کہنے لگا، بیٹا میں کھاتا ضرور ہوں، کھاتا ضرور ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، چائے بھی پیتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں، سریعام چیزیں کھاتا ہوں، لیکن میں سریعام لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا۔ جس کو روزہ ہوتا ہے، روزہ دار کے سامنے میں چیز نہیں کھاتا۔ میں کھاتا ضرور ہوں لیکن میں گھر میں بیٹھ کے کھاتا ہوں، وہاں کھاتا ہوں جہاں کوئی روزہ دار موجود نہیں ہوتا، جہاں کوئی روزہ رکھنے والا جس نے سارا دن صبر کرنا ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ میں وہاں بیٹھ کے اپنی چیز کھاتا ہوں جہاں کوئی روزہ دار نہ ہو، گھر میں کھاتا ہوں یا کسی ایسی جگہ کھاتا ہوں جہاں روزہ دار موجود نہ ہو۔ تو بیٹا خاموش ہو گیا اور کہتے ہیں راوی کہ جب وہ مجوسی شخص، وہ آگ پرست شخص جب مرا، دنیا فانی سے چلا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں کھیل رہا ہے، جنت کے اندر ہے۔ تو اس سے پوچھا مجوسی سے، بھی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تو تو کافر تھا، تو تو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، کافر تھا، تیرا تو جہنم ٹھکانہ تھا، تو جنت میں کیا کر رہا ہے؟ جنت میں کیا لینے آیا ہے؟ یہاں کیوں ٹہل رہا ہے؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ اللہ کے بندے،
میں کافر تھا، مجوسی تھا، لیکن ایک مرتبہ میں نے ماہ رمضان کا احترام کیا تھا، روزہ داروں کا احترام کیا تھا۔ ماہ رمضان کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت نے مجھے مرتے وقت ایمان بھی نصیب فرما دیا تھا، اور جب میں ایمان کے ساتھ قبر میں آیا، جب ایمان کے ساتھ فوت ہوا، تو اللہ جل وعلا نے میری بخشش بھی فرما دی تھی اور مجھے جنت سے بھی مشرف فرما دیا تھا۔ تو یہ دیکھیں، ایک مجوسی شخص کی کہانی تھی، ایک کافر کی کہانی تھی، ایک آگ پرست کی کہانی تھی۔ اس نے صبر کیا تھا، اس نے روزہ دار کا احترام کیا تھا، اس نے ماہ رمضان کا احترام کیا تھا، روزہ دار کے سامنے کسی چیز کے کھانے کا احترام کیا تھا، روزہ دار کے سامنے کوئی چیز کھانے سے بچے کو تھپڑ مارا تھا، ادب کیا تھا، احترام کیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ معاملہ یہ فرمایا کہ وہ جنت میں چلا گیا، جنت سے مشرف ہو گیا۔ پھر ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں اپنے روزہ دار بھائی کے سامنے بیٹھ کے پانی پیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے روزہ دار بھائی کے سامنے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے روزہ دار بھائی کے سامنے بیٹھ کر سگریٹ اور کھانا کھاتے ہیں؟ ہم کیوں یہ اعمال کرتے ہیں؟ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو اللہ کے حقوق ان کی بجائے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ تو میں یہ آج سبق دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، یہ غلطی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اس غلطی کو خدا را ختم کریں، خدا را اس سے پرہیز کریں۔ روزہ دار بھائی کے سامنے بیٹھ کے کچھ کھا پی کے اس کے صبر کو چیلنج نہ کریں، اس کے روزے کو اس کے لیے آزمائش نہ بنائیں، اس کے لیے تو ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ عمل کر کے انتہائی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پرہیز کیا کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی غلطیوں سے بچے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔